ایران اور امریکہ کے درمیان برف پگھل رہی ہے۔ کون جیتا اور کون ہارا، یہ فیصلہ تو دونوں ملکوں کے عوام کریں گے۔ اسٹریٹ آف ہرمز فی الحال ایران نے مکمل کھول دیا ہے اور کمرشل شپس کے آنے جانے پر کوئی پابندی نہیں۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ایران نے امریکہ کی بہت سی شرائط تسلیم کر لی ہیں۔ اس طرح کے دعوے ایران نے بھی کیے ہیں۔ ناظرین، جنگ ٹلی نہیں ہے، صرف وقتی طور پر بند ہے۔ لبنان اور اسرائیل نے بھی جنگ بندی پر اتفاق کر لیا ہے، جس کے نتیجے میں آبنائے ہرمز کھول دیا گیا ہے۔ معاہدہ طے ہونے کی صورت میں صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ پاکستان ضرور جائیں گے۔ صدر ٹرمپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریفوں کے پل باندھ دیے ہیں۔ ناظرین، تیل کی قیمتوں میں کمی آ گئی ہے۔ ایک تازہ ترین خبر یہ ہے کہ ناظرین، جب میں یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو اچانک خبر آ رہی ہے کہ بھینس گئی پانی میں۔ جی ہاں، آپ صحیح سن رہے ہیں، سب کچھ ٹھپ۔ معاہدہ فائنل ہونے سے پہلے ہی معاملہ بگڑ گیا اور آبنائے ہرمز پھر بند کر دیا گیا ہے اور حالات پھر سے کشیدہ ہو گئے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں شاہ جی اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہ جی کی باتیں۔ ناظرین، آج 18 اپریل ہے اور 2026 دن ہے ہفتے کا۔ آج کی دنیا ایک نئے موڑ پر کھڑی ہے۔ ایک طرف امریکہ اور ایران کے درمیان سخت ٹینشن ہے اور دوسری طرف ایک حیران کن ڈیولپمنٹ۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے مطابق ایران نے اس کی بہت ساری شرائط مان لی ہیں، تو سوال یہ ہے کہ کیا جنگ ٹل رہی ہے؟ آئیے اسے سمجھتے ہیں۔ امریکہ نے ایران پر اپنا پریشر برقرار رکھا۔ نیول بلاکیڈ اب بھی فل ری انفورس ہو رہی ہے اور ملٹری پریزنس بھی ہائی لیول پر ہے۔ دوسری طرف ایران بھی اپنی پوزیشن کلیئر کر رہا ہے۔ ایران نے ایک اہم اعلان کیا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز اب مکمل طور پر کمرشل شپس کے لیے کھول دی گئی ہیں تاکہ انٹرنیشنل ٹریڈ اور آئل سپلائی نارمل رہ سکے، لیکن ریٹیلیشن کا آپشن اب بھی زندہ ہے۔ یہ صرف ایک ملٹری کانفلکٹ نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک پریشر گیم ہے۔ اس سچویشن کا اثر پوری دنیا پر پڑ رہا ہے۔ اس ڈیولپمنٹ کے بعد آئل پرائسز میں نمایاں کمی دیکھنے میں آئی ہے، جو اس بات کا سگنل ہے کہ مارکیٹس کو امید ہے کہ ٹینشن ٹیمپریری کم ہو رہی ہے، لیکن خطرہ اب بھی موجود ہے۔ اگر اسٹریٹ آف ہرمز دوبارہ بند ہوتا ہے تو آئل سپلائی رک سکتا ہے اور گلوبل ٹریڈ ڈسٹرب ہو سکتا ہے۔ اس کا سیدھا اثر گلوبل اکانومی پر پڑے گا، فوڈ سپلائی پر اور انرجی کرائسس پر۔ یہ سچویشن کسی بھی وقت دوبارہ اسکیلیٹ ہو سکتی ہے۔ یہاں پاکستان کا رول بہت اہم ہے۔ پاکستان نے یو ایس اور ایران کے درمیان ڈپلومیٹک برج کا کردار ادا کیا ہے، ٹاکس ہوسٹ کی اور کمیونیکیشن چینل اوپن رکھے۔ آج کی سچویشن میں پاکستان صرف آبزرور نہیں بلکہ ایک کی میڈیٹر ہے، لیکن چیلنج بھی اتنا ہی بڑا ہے۔ ایران کے ساتھ بارڈر، سعودی عرب کے ساتھ ریلیشنز اور امریکہ کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات۔ پاکستان کو ہر قدم بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا ہوگا۔ ناظرین، پاکستان کے اندر بھی پریشر بڑھتا جا رہا ہے۔ اکنامک چیلنجز آلریڈی موجود ہیں اور پبلک سینٹیمنٹ بھی ڈیوائیڈ ہو رہا ہے۔ اگر کانفلکٹ بڑھتا ہے تو انرجی کرائسس اور بڑھے گا اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی بڑھ سکتی ہے۔ یہ صرف ایکسٹرنل نہیں، انٹرنل چیلنج بھی ہے۔ اب سب سے بڑا سوال آگے کیا ہوگا؟ کیا سچویشن ایک نیگوشیٹڈ ڈیل پر ختم ہوگی یا پھر لمیٹڈ کانفلکٹ کنٹینیو رہے گا یا پھر یہ فل اسکیل وار میں تبدیل ہو سکتا ہے؟ لیکن ایک بات آج کلیئر ہے، یہ جنگ نہیں، ایک بارگیننگ وار ہے۔
یہ صرف امریکہ اور ایران کا مسئلہ نہیں ہے، یہ گلوبل پاور اسٹرگل ہے، اکنامک اسٹیبلٹی کا سوال ہے اور دنیا کے فیوچر کا فیصلہ بھی۔ پاکستان کا رول یہاں ڈیسائسو ہو سکتا ہے۔ کیا ڈپلومیسی کامیاب ہوگی یا ٹینشن دوبارہ بڑھے گی؟ ناظرین، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ کانفلکٹ ڈیل پر ختم ہوگا یا پھر دوبارہ آگ بھڑک اٹھے گی؟ کامنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں، لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ناظرین، آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں سے بےحد معذرت خواہ ہوں کہ یہ میرا 10واں ایپیسوڈ ہے۔ ماشاءاللہ سے پہلے ایپیسوڈ سے لے کر آج تک جب یہ 10واں ایپیسوڈ میں اپلوڈ کروں گا تو شکر ہے کافی امپرومنٹ ہوئی ہے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ آپ کے معیار کے مطابق نہیں ہے۔ میں سیکھ رہا ہوں، ظاہر ہے میں کوئی براڈ کاسٹر نہیں ہوں، نہ میں ویلاگر ہوں، نہ ہی میں یوٹیوبر ہوں۔ میں بس کر رہا ہوں، شوق میں کر رہا ہوں۔ تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی عطا کرے، اور آپ لوگوں کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ میں کامیاب ہوں گا، کیونکہ میں ہار نہیں مانتا۔ پوری زندگی میں نے ہار نہیں مانی کسی معاملے میں۔ جس چیز میں ہاتھ ڈالا انشاءاللہ تعالیٰ فتح یاب ہو کر نکلتا ہوں۔ تو آپ سے دعا ہے کہ میرے لیے دعا کیا کریں کہ بھئی اس میں مجھے اللہ تعالیٰ کامیابی دے اور میری غلطیوں کو درگزر کریں۔ نئی نئی ہے نا، تو تھوڑی بہت تو آپ سے رعایت مجھے ملنی چاہیے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اور ہمیشہ کی طرح آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنے ارد گرد جتنے بھی لوگ آپ کے رہتے ہیں، دوست احباب، ان سب کے لیے خیر کی دعا کیا کریں، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کیا کریں، اور ساتھ میں مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔